یونس بھائی پہلے آپ بتائیں آپ کو حیرت ہوئی یا کہ یہ کیا ہوا؟ نہیں حیرت کی کوئی بات نہیں ہے اس میں، اس لیے کہ سب سے پہلے کپتان بنایا شاداب خان کو، تو ان کو ہی بننا تھا، تو اس میں کوئی ایسی حیرت کی بات ہو رہی تھی کہ شاہین کو بنایا جائے گا. باتیں ہو رہی تھی نا، کل بھی کہہ رہے ہیں آپ کو، ہم یہی بات کہہ رہے تھے کہ پی سی بی آگے آئے اور ایک اسٹیٹمنٹ دے دے کہ ایسا کچھ ہونے نہیں جا رہا، ہمارا یہ پلان ہے جو کہ صحیح پلان بھی ہے. سب سے پہلے میرے خیال سے میں اپریشیٹ کروں گا یہاں پہ اور مبارکباد دوں گا جو ابھی کرنٹ سلیکشن کمیٹی ہے، جس میں محمد سمیع، یاسر حمید، ہارون رشید اور ایک اور پرسن کو بھی میں بہت زیادہ مبارکباد دوں گا جو کہ یہاں بیٹھے ہوئے کامران اکمل کو. کامران اکمل کو اس لیے مبارکباد دوں گا، وہ میں بعد میں بتاؤں گا. اچھا، لیکن میرے خیال سے ویل ڈیزرو ٹیم اناؤنس کی انہوں نے. اگر ہم یہاں کی اس پہ بات کریں کہ ہم یہی بات کر رہے تھے کہ یہ جو پلیئر ڈیزرو کرتے ہیں وہ ہونے چاہیے. یہاں پہ آلموسٹ سارے ہیں ڈیزرو. ہم اس کی بات کریں تو سب کو آلموسٹ وہ چانس ملا. پھر بات ہم کچھ سینئر پلیئر کو ریٹین کیا گیا ہے، ان کو موقع دیا گیا ہے اور وہ صحیح بھی ہے، کیونکہ دیکھیں اگر ہم افتخار احمد کی بات کریں تو افتخار احمد ریسنٹ پاس میں پرفارمنسز کر رہے تھے، ابھی ورلڈ کپ میں بہت اچھی پرفارمنس، ان کو بٹھانا بنتا نہیں تھا. اماد آئے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر میں اماد وہ تو آلریڈی جیسے میں نے کہا ویل ڈیزرو تھے، وہ تو ڈیزرو کرتے ہی تھے کہ وہ سب آئے. اس کے بعد اگر میں بات کروں ایک آدھے سے شاہین شاہ افریدی کی بات کر لیں، اس کی بات کر لیں، نسیم شاہ کی بات کر لیں، تو نسیم شاہ بھی جو ہے وہ ریگولر ان اینڈ آف آؤٹ ہو رہے تھے، کبھی کھیل رہے تھے، تو ان کو بھی اچھا تھا کہ ان کو بھی ایک چانس پھر دیا گیا اور تاکہ وہ ریگولر کھیل سکے. تو میرے خیال سے 2 پلیئر اور ہونے چاہیے تھے میرے حساب سے. وہ کون؟ وہ ایک تو عباس افریدی ہونے چاہیے تھے، ہائیسٹ وکٹ ٹیکر آف PSL، کیونکہ وہ جس طرح وہ بالنگ کر رہے تھے اور جس طرح انرجی سے بالنگ کر رہے تھے، وہ کہیں سے اگر ان کو موقع مل جاتا. اس کے بعد محمد حسنین بہت زبردست ردم میں لگ رہے ہیں، بڑے عرصے بعد محمد حسنین بہت ردم میں لگے ہیں، اور ٹھیک ہے ان سے اتنی پرفارمنس نہیں ہو سکی، بیچ میں انجرڈ بھی ہوئے، ان کی ٹیم بھی بالکل باٹم پہ چلی گئی ہے. لیکن میرے خیال سے اگر یہ 2 پلیئر بھی کہیں سے ہوتے تو کیا ہی بات ہے. لیکن اور یہ عباس افریدی اور کامران اکمل کو اس لیے میں مبارکباد اپریشیٹ کروں گا کہ کافی دنوں سے یہ کہہ رہے تھے کہ 1-2 پلیئر کو ریسٹ نہ کرائیں، زیادہ پلیئرز کو کرائیں، تو وہی ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. 4-5 پلیئرز کو میرے خیال سے ابھی جو ہے وہ آپ کے سامنے. اچھا، لیکن اب جس طرح میں کپتانی کی بات کی ذرا دیکھ بھی لیں کہ جس طرح یونیورسٹی کہنا چاہ رہے ہیں کہ آفیشیل ورڈ تو کوئی نہیں تھا، ہاں لیکن خبریں آ رہی تھی کہ شاہین آفریدی کپتان بنیں گے. سیٹھی صاحب کے بارے میں سوال بھی ہوا کہ بھائی کیا سوال ہوا، کیا جواب ہوا، ذرا دیکھ لیں. سینئر پلیئرز کو کچھ ریسٹ دینا چاہیے. ہمیں تو اب ورلڈ کپ کا سوچنا ہے، ساری چیزیں ساتھ سامنے رکھ کے ہم نے یہ سوچا کہ سیریز ہے، پرومسنگ ینگسٹرز ہیں، ان کو موقع دیں گے. افسوس اس بات کا تھا کہ کچھ میڈیا والوں نے یہاں اسپیکولیشن شروع کر دی کہ یہ شاید کوئی سازش ہو رہی ہے کپتانی کے بارے میں. ٹاپ پلیئرز ہیں، ان کو کانفیڈنس ملی ہے، کسی قسم کی کوئی تھریٹ نہیں ہے. بابر اعظم ہی ریمینز دا کیپٹن آف دا پاکستان نیشنل اسکواڈ. جس دن بابر مجھے کہے گا کہ جی میں نے ایک کیپٹنسی چھوڑنی ہے، یہ بابر کا فیصلہ ہوگا. شاداب ول بی دا کیپٹن آف دس ٹور. بابر از دا کیپٹن آف آل 3 فارمیٹس. بٹ آپ نے دیکھا دنیا میں کیا ہو رہا ہے کہ ہر فارمیٹ کے لیے ڈفرینٹ، تو وہ بھی ایک چیز ہم دیکھیں گے ایز وی گو along. اس وقت تو بابر از اے پرفیکٹ پلیئر فار آل 3. صحیح، ویری انٹرسٹنگ. تو سیٹھی صاحب ایک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بابر کیپٹن ہے، یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جس دن بابر اگر مجھے کہے گا کہ میں فلاں کپتانی نہیں کر رہا فلاں فارمیٹ کی، ان کا فیصلہ ہوگا. پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں بابر تینوں فارمیٹس کی کیپٹن ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ دیکھ رہے ہیں دنیا بھر میں کیا ہو رہا ہے کہ وہاں الگ الگ فارمیٹس کے الگ الگ کپتان بھی ہوتے ہیں. ویل سی ایز وی گو along. یہ شعیب جٹ صاحب ہیں ہمارے کورسپونڈنٹ ہمارے ساتھ. تو شعیب آپ بتائیے، کل آپ بھی کہہ رہے تھے اور بہت سارے اور بھی جگہوں سے باتیں آ رہی تھی کہ جناب شاید شاہین آفریدی کو کپتان بنایا جائے گا، تو وہ خبر غلط ثابت ہوئی یا PCB کا مائنڈ چینج ہوا، شاہین کا مائنڈ چینج ہوا، کیا ہوا؟ دیکھیں خبر تو غلط نہیں ہے. کل میں نے آپ سے جو ریکویسٹ کی تھی اس میں نے یہ بتایا تھا کہ صرف 2 نام نہیں ہے، کئی اور ناموں کو ریسٹ کروایا جا رہا ہے. اور یہ جو نجم سیٹھی نے آگے کہا ہے، بالکل انہوں نے اپنا ورژن دیا ہے کہ انہوں نے رابطہ نہیں کیا تھا، لیکن کرکٹ بورڈ سے جو ہے نا باتیں ان تک پہنچ ہی گئی تھی، تبھی تو اس طرف سے کہا جا رہا تھا بار بار کہ ہم اویلیبل ہیں. تو یہ دونوں طرف سے معاملات تھے. آفیشیل آپ بھی جانتے ہیں کہ جب آفیشیل ورژن ہوتا ہے تو بہت ساری چیزوں کو جو ہے وہ اس طریقے سے بیان کیا جاتا ہے جیسے کوئی بات ہی نہیں ہے، بڑی غیر معمولی سے معاملات تھے اور وہ آسانی سے سالو کر لیے گئے. دیکھیں 3 دن تک شاہین شاہ آفریدی تمام چینل کی ہیڈ لائنوں میں چل رہے تھے، تمام سوشل میڈیا کی ٹاک آف ٹاؤن بنے ہوئے تھے. کل رات 12:15 بجے وہ آ کے جو ہے وہ ٹویٹ کرتے ہیں آپ کا پروگرام ختم ہونے کے بعد، آپ کے پروگرام میں بھی جو باتیں ہوئی یقیناً شاید اس کا بھی اثر ہوگا، اور اس کے بعد وہ اپنی
بابر کی اور رضوان کی ایک تصویر لگاتے ہیں, ساتھ پاکستان کا فلیگ لگا دیتے ہیں, تو ایک میسج ہوتا ہے کہ جی ہم سب ایک ہیں. تو 3 دن تک ہم سب ایک نہیں تھے, پھر اچانک جب آپ کا پروگرام ختم ہوا, ساری باتیں ہو گئی, پھر وہ ہوا کیوں ہوا, کیونکہ پھر ان کو کہہ دیا گیا کہ آپ ہماری بات نہیں مان رہے تو پھر آپ آرام کر لیں. تو جب آرام کا کہہ دیا گیا تو پھر آرام کیا گیا, اور اس کے بعد حضرت سفیر آ گئے, انہوں نے کہا جی ہم نے کوئی رابطہ ہی نہیں کیا. دونوں فریقین یہی کہیں گے کہ جی یہ ایسے ہی ہوا ہے, ہم سے نہ پوچھا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاہین واز آفرڈ دی کیپٹنسی, انہوں نے ریفیوز کیا؟ نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان تک جو آفر لی گئی انہوں نے اس میں اپنی کنڈیشن رکھی, وہ کنڈیشن جو نہیں مانی گئی تو دونوں نے, جو میری بات ہے, آلدو کے چیئرمین کہہ رہے ہیں کہ ہم نے رابطہ نہیں کیا, چیئرمین نے بالکل رابطہ نہیں کیا ہوگا, لیکن بورڈ میں سے کسی نہ کسی نے کوئی اپروچ کی ہے وہاں پہ, تو اس کے بعد یہ بات ہوا کہ جب ان کو سمجھ نہیں آئی تو پھر یہ معاملہ ہو گیا. آلرائٹ, ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ شعیب, بہت شکریہ. پہلے کے بعد کے مہمان کا تعارف کراؤں, کامران بھائی, کیا آپ کے خیال میں ٹیم سلیکشن ٹھیک ہوئی ہے, اور یہ شاہین کو بھی ڈرا یعنی ریسٹ کرانا اور شاداب کو کپتان بنانا صحیح ڈیسیجن آپ کے خیال میں؟ دیکھیں, پہلے تو یہ سب لڑکوں کو مبارکباد, ڈیزرو کرتے تھے ایسی ٹیم کے خلاف آنا, پرفارمنس بھی تھی. اور شاداب کا کل بھی میں نے کہا تھا, شاہین آؤٹ آف دا باکس سوچ کے آپ کپتان بنا رہے ہیں, ڈیزرو شاداب ہی کرتا ہے. یہ کیونکہ اتنے عرصے سے چلتا ہوا آ رہا تھا. دیکھیں, شاہین کو ریسٹ کروانا ہی بنتا تھا, انجری کے بعد آیا, PSL پورا کھیلا, ہمارا پریمیم بولر ہے, اور وہ لیڈ بھی خطرناک انجری رہی ہے, خطرناک انجری رہی ہے. آپ ایک دم سے بیک ٹو بیک میچز نہیں کھلا سکتے, آگے ہمارا بڑا امپورٹنٹ ورلڈ کپ ہے, 50 اوور ہے. میں نے 4 سے 5 پلیئروں کو کہا تھا, اچھا کیا, ورک لوڈ مینیج کیا. اب ان پلیئروں کو میرا ابھی بھی کہنا ہے کہ ٹل ورلڈ کپ تک T20 کے قریب نہیں آنا دینا چاہیے ان کو, صرف ریسٹ کرنا چاہیے, پریکٹس کرنی چاہیے, صرف پریکٹس کریں, 50 اوور کھیلیں, جس سے فائدہ ہوگا ورلڈ کپ کو. تو یہ ساری ٹیمیں کر رہی ہیں, تو میرے خیال سے T20 ورلڈ کپ 24 میں ہے, بہت ٹائم مل جائے گا. میں پھر آج بات کروں گا, یہ جو 5-6 پلیئرز ہیں, ان کے بغیر پاکستان کی ٹیم کمپلیٹ نہیں ہوتی. شاہین, بابر, رضوان وغیرہ, یہ 5 پلیئر ہوں گے, یہ اگلے 10 سال انہوں نے سنبھالنا ٹیم کو. ان کے ساتھ رہ کے یہ پلیئرز ڈیولپ ہوں گے. کلچر پاس میں اچھا نہیں ہے, لیکن چینج ہم نہیں کرنا, ہم نے وہ بنایا ہوا, ہم نے یہ چینج غلط روایت کو ختم کرنا, ہم نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا. تو میرے خیال سے سیٹھی صاحب نے بھی فلی ورلڈ کپ تک کہا کہ بابر ہی کپتان ہے. اب کوئی ایسی چیز نہیں ہے, اس کی کیپٹنسی میں وہی لیڈ کرے گا پاکستان ٹیم کو. اس کو بس پلیئرز چاہیے کہ جو ورلڈ کپ میں جائیں, اس کا کوئی باکس ایسا ویک نہ ہو کہ پلیئر تیار ہو کے جائیں, پریکٹس میں رہیں, تو وہ زیادہ اچھا. تو میرے خیال سے بڑی زبردست پلاننگ ہے. جیسے یونس بھائی نے میرا بتایا, میرا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے, صرف میں نے یونس بھائی کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کی جو پاکستان کی کرکٹ کے لیے بہتر ہو. اور پورا میرے خیال سے سلیکشن کمیٹی کو کریڈٹ جاتا ہے جنہوں نے یہ انیشیٹو لی ہے. اچھی ٹیم سلیکٹ کی آپ کے خیال میں, ٹھیک ہو گیا.